إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے آپ علیہ السلام سے یہ عرض کرتا ہے کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا نیک عمل بتلائیے جسے میں اختیار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ جب یہ شخص جانے لگا یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، اللہ کی قسم ان باتوں میں نہ میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو زمین کی پشت پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے تو وہ اسے دیکھ لے۔ یہ حدیث امام البخاری، امام مسلم، دوسرے ائمہ کرام رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں سب سے پہلی چیز جو جنت کے داخلے کے حوالے سے بتائی گئی، سب سے پہلا عمل جسے اختیار کر کے جنت میں بندہ
جائے گا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی عمل ہے۔ ایک تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا، دوسرا اس کی عبادت میں کسی حجر و شجر، کسی مزار، کسی قبر والے کو، کسی جبے قبے والے کو شریک نہ کرنا۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے جنت کے داخلے کی۔ امام الانبیاء علیہ السلام سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، امام ترمذی رحمہ اللہ یہ واقعہ روایت کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عمل کے بارے میں مجھے بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے، جس عمل کی برکت سے، جس عمل کے سبب میں جہنم سے بچا لیا جاؤں، جہنم سے دور کر دیا جاؤں اور جنت میں داخل ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت تم نے بھاری اور مشکل سوال کیا، لیکن یہ جو تم نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب اس کے لیے آسانی ہے۔ اس سوال کے جواب میں یہ سوال اس کے لیے، اس سوال کا جواب آسان ہو جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا۔ ویسے تو بہت مشکل سوال تم نے کیا ہے اے معاذ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سوال کے جواب کو آسان کر دے گا جس کو اللہ نے توفیق دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی، اے معاذ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ پوری زندگی اپنے رب کی عبادت کرنا اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ باقی اعمال سب بعد میں بتائیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، جہاد ہے، رات کی تہجد کی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقے ہیں، بہت ساری نیکیاں بتائی، لیکن ان نیکیوں میں سر فرض جو چیز بتائی گئی وہ یہی ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اے معاذ، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جہنم سے دور رہنا چاہتے ہو، جنت میں داخلہ چاہتے ہو، تو تعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یقین جانیے شرک موجودہ فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کے شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں جہنم کا داخلہ لکھا جاتا ہے۔ شرک کے فتنے میں، کفر کے فتنے میں وہی لوگ گرفتار ہوتے ہیں، مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ کے سبب سے گمراہ ہونے والے لوگ، شرک کرنے والے لوگ وہ وہی ہوتے ہیں جن کی قسمت میں جہنم لکھ دی گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مشرکوں کو مخاطب کر کے دیا، فرمایا اے مشرکو سن لو، انکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم۔ بڑی قابل توجہ بات یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اے مشرکو تم اور جن بتوں کی، جن مزارات کی، جن قبروں کی، جن درختوں کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہ تم کسی کو گمراہ کر سکتے ہو، نہ تم کسی کو فتنے میں ڈال سکتے ہو،
نہ تمہارے معبودان باطلہ کے سبب سے کوئی فتنہ شرک میں جا سکتا ہے، ہاں الا من هو صال الجحیم، جس کی قسمت میں بدبختی جہنم لکھی جا چکی ہو وہی مزارات پر جائے گا، جا کر سجدے کرے گا، نظروں نیاز دے گا، الا من هو صال الجحیم۔ یہ قرآن ہے، سورۃ صافات کی آخری آیات مبارکہ ہے۔ فرمایا مشرکو سن لو، تم اور تمہارے معبودان باطلہ جس کو گمراہ کریں گے وہ وہی ہوگا جس کی قسمت میں جہنم لکھی گا، الا من هو صال الجحیم۔ تو دعوت فکر ہے دنیا کے موجودہ فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ شرک ہے، گھر گھر میں شرک، قدم قدم پہ، گلی گلی پہ، شہر شہر، قریہ قریہ، شرک ہی شرک، حتیٰ کہ شرک کے خلاف کی آواز اگر اٹھائے تو اس کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں، اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی دشمنی انبیاء علیہ السلام سے کی گئی۔ جب انبیاء علیہ السلام کی کھری دعوت تھی معبودان باطلہ کے رد میں، معبودان باطلہ کی کمزوریاں، معبودان باطلہ کی حقیقت کو جب انبیاء علیہ السلام نے کھول کر بیان کیا، قوم کے لوگ دشمن بن گئے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو مارے کھانی پڑی، جلا وطن ہونا پڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ملک عراق کو چھوڑا، ملک شام میں آئے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ کیا رہے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے میرے علاقے کے، اے میرے ملک کے عراق کے رہنے والے لوگوں سن لو، اے آزر تو بھی سن لے، اے نمرود تو بھی سن لے، جس کی تم عبادت کر رہے وہ سارے میرے دشمن ہیں، میرا خیر خواہ، میرا ولی، میرا دوست صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کھری دعوت، اللہ اکبر۔ چلے گئے ایک دن، ابھی سیرت ابراہیمی پر ہم عمل کریں گے، ایک مہینے کے بعد، اللہ اکبر، ہمیں چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اوپر لاگو کریں، کھری کھری دعوت، سچی سچی دعوت سے ابراہیم علیہ السلام کی۔ معبودان باطلہ کے بعد چلے گئے، ان کو پاش کر دیا، بتوں کو توڑ دیا، تیس نیس کیا، قوم والے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ لگتا ہے اسی کا کام ہے۔ قوم والوں نے بلایا، قوم والوں نے پوچھنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ جو کچھ کیے ہے یہ تم نے کیا ہے؟ کیا رہے ہیں؟ بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام مفسرین کہتے ہیں کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، اسے چھوڑ دیا، اسے پاش نہیں کیا۔ کہہ رہے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو بڑے سردار ہیں، یہ بتوں کے جو سردار ہے، یہ جو تمہارا معبود ہے، یہ جو تمہارا مشکل کشا ہے، یہ جو تمہارا داتا ہے، یہ جو تمہارا بگڑی بنانے والا ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھ سے کیوں بتینی سے پوچھو؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کا مشکل کشا بنایا ہوا ہے، جو بگڑی بنانے والے ہیں، تمہارے نزدیک ان سے پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم، نادم ہوئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ پر، یہ تو بولتے ہی نہیں ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے تم بڑے ظالم ہو، تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ ان کی عقل کی مت ماری گئی، عقل اس قدر تک جواب دے گئی، کاش کہ ان کے تھوڑا سا ان کے اندر دماغ ہوتا، سمجھ ہوتی، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ دوسروں کو کیا بچائے۔ پھر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے، دشمن بن گئے، اور پھر حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا کر اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چنگل سے نکالا۔ تو آج دعوت فکر دینے کی ضرورت ہے، شرک کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔
اسی شرک کی وجہ سے دنیا کے تمام جتنی بھی دنیا میں نحوستیں آئیں، مہنگائی کا عذاب، دوسرا عذاب، قتل و غارت گیری، چوری ڈکیتی بدماشی، زناکاری، فحاشی، عریانی، شراب نوشی، ان سب کے جو اصل وجہ ہے وہ یہی شرک کا فتنہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شرک، یہ ایسا خطرناک شرک ہے، یہ ایسا خطرناک عمل ہے، بندے کو سارے کے سارے نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ عرض کر رہا تھا، جو بھی امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آئے جنت کا راستہ پوچھنے، جہنم سے بچنے کے اعمال پوچھنے، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی کہا، تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی حجر و شجر کو، کسی مزار، کسی کبے جبے والے کو شریک نہیں کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے معاذ، جانتے ہو اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے ذمے، بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بہتر جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، اللہ کے رسول اس لیے جانتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ وحی کی روشنی میں بتائیں گے اللہ کا حق بندوں کے ذمے، بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے۔ تبھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود ہی بتلا دیا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا به شیئا، اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا به شیئا، کسی چیز کو اس کا شریک مقرر نہ کریں، نہ کسی درخت کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی مزار والے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے اور بزرگ کو، ولا یشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ یہ آپ نے بار بار کیوں بات بیان کر رہی ہے؟ اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، الزام تراشی ہے، بہتان لگانا ہے، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہیں ان بڑے گناہوں سے بھی جو بڑا گناہ ہے وہ نہ بتاؤں۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بھی بڑے گناہ کے بارے میں، جو تمام کے تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، عرض کیے گیا ضرور بتلائیے۔ فرما من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، صحیح بخاری کی حدیث سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرمایا، من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی قبر والے کو، کسی شجر والے کو، کسی شجر کو، کسی پتھر کو، کسی مورتی کو اللہ کا شریک بنانا، یہ بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے تم اللہ کے شریک مقرر کرو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ شرک سے بچنے کا جو بہترین نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی جو تردید کتاب و سنت میں بار بار وارد ہوئی ہے اس کو بار بار پڑھا جائے۔ شرک کی جو برائی، شرک کی جو قباحت، شرک کے جو نقصانات کتاب و سنت میں جو بیان ہوئے ہیں، جو شرک کی وعیدیں جو بیان ہوئی ہیں، ان کو بار بار پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، خاص کر وہ احادیث مبارکہ جس میں شرک کی نحوست کو واضح کیا گیا، جس میں شرک کی برائی کو کھول کر بیان کیا گیا، جس میں شرک کی تردید کی گئی، شرک کی وعیدیں بتائی گئی۔ آیات مبارکہ کو بھی پڑھا جائے، مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اگر کسی نے ذرہ برابر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس پر جنت حرام ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس طرح کی آیات کا بار بار مطالعہ کیا جائے، اسی طرح کی حدیث پڑھی جائے جن میں شرک کا رد ہے، شرک کی برائی کو کھول کر واضح کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر شرک سے بچنے کا جو
ایک بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والی جو آیات مبارکہ ہیں، جن آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی آیات، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر، بڑائی پر جو آیات مبارکہ بیان ہوئی، ان آیات مبارکہ کو بار بار پڑھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اور تیسرے نمبر پر شرک سے بچنے کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے ان آیات مبارکہ کو بار بار پڑھا جائے جن آیات مبارکہ میں معبودان باطلہ کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر اس وقت شرک شروع ہوا، قیامت تک جتنے معبودان باطلہ آئیں گے، جو آ چکے، جو موجود ہیں، جو آئیں گے، سب کی حقیقت اللہ نے اپنے مقدس کلام میں جو کھول کھول کر بیان کی ہے، ان کی حقیقت کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، تاکہ ان کی جو کمزوری ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ مثلا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اے دنیا والو مجھے چھوڑ کر جس کی تم عبادت کر رہے ہو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، مردوں کا آپ نہیں سنا سکتے۔ ان آیات کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، تاکہ ان کی کمزوری، ان کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جائے۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پہچانا جائے، یہ نہیں سن سکتے اللہ کے بارے میں کیا ہے، انہ علیم بذات الصدور، سمیع قریب، وہ قریب ہے، وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے اور معبودان باطلہ کی حقیقت اور کمزوری ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو گئی۔ اسی طرح کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر تمہارے عقیدے کے مطابق وہ سن لیں تو مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری بات قبول نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ دنیا کے سارے معبودان باطلہ، وہ اجمیر والا ہو، وہ کراچی والا ہو، وہ لاہور والا ہو، ملتان والا ہو، وہ بغداد والا ہو، کوئی ہو، اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ سارے کے سارے اپنے عابدین کے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دشمن بنیں گے، انہی کے دشمن بنیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے، وہ بولیں گے اے اللہ تو گواہ بن جا، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اے اللہ تو گواہ بن جا، آج میدان محشر میں اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، آئے ہماری عبادت کرنے والے سن لو، ہمارے درمیان تمہارے درمیان یہ معبودان باطلہ کہہ رہے ہیں، یہ اجمیر والا کہہ رہا ہے، یہ کراچی والا کہہ رہا ہے، یہ لاہور والا، ملتان والا، بغداد والا کہہ رہا ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ اکبر، ہمارے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں۔ یہ آیات پڑھی جائیں، یہ آیات بار بار پڑھی جائیں تاکہ شرک کی قباحت، نجاست، پلیدگی ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے اور تمام معبودان باطلہ کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے ہے۔ جب ان آیات کا مطالعہ کریں گے، بار بار پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار فرما رہا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، کوئی ہو کراچی، لاہور، بغداد والا، سیون والا، کوئی ہو، اللہ فرما رہا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خود کا اپنے بارے میں پتہ نہیں کب قیامت ہے۔
یہ حقیقت ان معبودان باطلہ کی حقیقت پر مبنی آیات کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ مکہ کے مشرکوں نے آخر ایسا تو نہیں کہا تھا ایتی بقرآن غیر ھذا وبدلہ، جب قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی؟ ان کے معبودان باطلہ کی حقیقت، کمزوری امام الانبیاء علیہ السلام کی زبانی انہوں نے سنی، کیا کر رہے ہیں؟ ایتی بقرآن غیر ھذا وبدلہ، اللہ کے اے محمد، اللہ کے رسول تو مانتے نہیں تھے، کہتے اے محمد بن عبداللہ ایسا کرو، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور قرآن لے کر آؤ، کیونکہ اس قرآن نے تو ہمارے معبودوں کو بالکل ننگا کر دیا ہے، کچھ چھوڑا تک نہیں، بالکل ان کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ آپ ایسا کریں، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں جو کم از کم اتنا کر دیں، اس میں تھوڑی سی نرمی والی باتیں ذکر کر دیں، اپنی طرف سے ترمیم کر دیں، اپنی طرف سے چینج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے ظالمو میرے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ قرآن آیاتوں میں رد و بدل کروں، اور قرآن لانا تو ممکن ہی نہیں، لیکن یہ بھی سن لو میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے جس میں کوئی تبدیلی کر دوں، کوئی چینج کر لوں۔ کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو وہی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے وحی کی روشنی میں بتائی ہیں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تبدیلی کرنا تو دور کی بات ہے اور قرآن لانا تو دور کی بات ہے، اگر میں نے اس طرح کی آیات کو چھپا دیا تب بھی میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء، پورے انسانیت کے سردار کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں نے کوئی ایک آیت جس میں شرک کا رد ہے، معبودان باطلہ کا رد ہے، معبودان باطلہ کو ننگا کیا گیا، ان کی کمزوری واضح کی گئی، بیان کیا گیا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں، جب ان کی حقیقت کو کھول کر واضح کیا گیا، اللہ اکبر کہا گیا چینج کر دیں، تبدیلی کر دیں، کہا یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایک آیت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دوں، تبدیلی کر دوں، یا میں کوئی ایک چھپا دوں۔ اللہ کے بندو، یہ آیات پڑھیں، بار بار پڑھیں تاکہ شرک سے دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے معبودان باطلہ کے لیے کہا لن یخلقوا ذبابا، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بولو سامن والے کو، بولو کراچی والے کو، ایک مکھی پیدا کر دیں۔ اللہ کا چیلنج آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ بولے جن کو داتا بنایا ہوا ہے، غوث اعظم بنایا ہوا، دستگیر بنایا ہوا، ان کو بولے ایک مکھی پیدا کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کے کھانے میں سے کچھ لے جائے چھڑا نہیں سکتے۔ یہ ان کی حقیقت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ خدا را قرآن کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن آیات مبارکہ میں جو معبودان باطلہ کی حقیقت بیان کی گئی وہ بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، تاکہ ہم اپنے رب کے مقام کو پہچانیں، مرتبے کو پہچانیں، اپنے رب کی توحید کو پہچانیں اور ان کی حقیقت کو پہچانیں۔ یہ کمزور ہیں، یہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اپنی صلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر معبودان باطلہ کی جو کمزوری بیان کی گئی، اس کمزوری، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اور شرک سے ہمیشہ کے لیے طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔